اکثر ہم اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے دوسروں کو اپنی ہر بات بتا دیتے ہیں، لیکن کیا ہر سننے والا آپ کا ہمدرد ہوتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں لوگ زخموں پر مرہم نہیں، نمک چھڑکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سے اسی حوالے سے بات کریں گے، وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن پر آپ نے کنٹرول کرنا ہے، آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ وہ کون سے 5 راز ہیں جن کو اگر آپ چھپائیں گی دوسروں سے تو آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتی ہیں اور اپنی زندگی کو سکون سے گزار سکتی ہیں۔ تو چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو میں آپ وہی ڈیلی روٹین دیکھیں گے، ڈیلی کے کام کاج دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ سے باتیں بھی کروں گی۔ اکثر آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا نا کہ محنت اتنی خاموشی سے کریں کہ کامیابی آپ کی شور مچائے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم محنت تو کرتے ہیں لیکن شور ہم خود مچاتے ہیں، محنت کو شور نہیں مچانے دیتے۔ ہم کامیاب ہونے سے پہلے ہی شور مچاتے ہیں اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو جناب آپ نے کون سے وہ 5 باتیں ہیں، 5 راز ہیں جو آپ نے دوسروں سے شیئر نہیں کرنے ہیں، اس کے لیے چلتے ہیں۔ اپنی پریشانیاں جو ہے نا آپ نے لوگوں سے نہیں شیئر کرنی۔ پوائنٹ نمبر 1 جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ مار کھاتے ہیں۔ یعنی کہ 80% لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کا تماشا دیکھتے ہیں اور 20% جو ہوتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑی بہت ہمدردی شو کروا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی باہر سے، اندر سے نہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ اپنی پریشانی لوگوں کو بتائیں گی تو لوگ خوش ہوں گے، کبھی بھی نہیں۔ لوگ آپ کا تماشا دیکھتے ہیں، اس لیے اپنی پریشانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ سے کریں۔ اگر آپ پریشان ہیں، مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا تو آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، مدد مانگیں، لیکن بجائے کہ آپ اپنا تماشا لوگوں سے بنوائیں، اپنی پریشانیوں کو اپنی حد تک رکھیں۔ پھر ہے جی اپنے مقصد، آپ کا کیا پرپز ہے اور آپ نے کیا خواب دیکھے ہیں اور کیا پورے کرنے ہیں، کتنے پورے کرنے ہیں، یہ بھی چھپا کے رکھیں۔ سیریسلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بھی ہم کیا کرتے ہیں نا، ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں یا ہمارا کوئی گولز ہوتا ہے تو ہم جس چیز کا ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہیے وہ ہم جا کے خود لوگوں کو بتاتے ہیں، اور یہی غلطیاں میں اپنی زندگی میں کرتی ہوں اور آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں، لازمی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ جب ہم اپنے خواب، اپنے گولز، اپنے آنے والے نیکسٹ پلان لوگوں کو بتاتے ہیں تو ہم کبھی بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے جتنی مرضی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک آپ کوشش کریں کہ جب تک آپ انہیں حاصل نہ کر لینا، آپ کبھی بھی کسی کو مت بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فلاں بندے کے پاس جاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں یا یہ میرا نیکسٹ گول ہے، وہ بندہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے اور پھر ناکامی ہو یا نہ ہو وہ آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ آپ کا جب آپ کامیاب نہیں ہوتے نا، جب آپ کامیاب ہونے سے پہلے دوسروں کو بتاتے ہیں تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور پھر ڈی موٹیویٹ ہو کے آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جناب، وہی لوگ آپ کا تماشا بناتے ہیں، جو آپ کو، جن سے جا کے آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ مجھے کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی کرنا ہے خاموشی کے ساتھ محنت کریں اور پلیز اپنی کامیابی کو شور مچانے دیں۔ خود جا کے لوگوں کے سامنے یہ نہ بتائیں کہ میرا نیکسٹ گول یہ ہے کہ میں یہ کرنے والا ہوں۔ دیکھیں یہاں سب تماشائی بیٹھے ہیں، کوئی آپ کا سگا نہیں ہے، کوئی آپ کی کامیابی پہ خوش نہیں ہوگا یا کوئی آپ کو اچھا راستہ نہیں دکھائے گا۔ اور اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو آپ نے اس پوائنٹ پہ لازمی عمل کرنا ہے، بلکہ سارے پوائنٹ بہت امپورٹنٹ اور سب پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ واقعی میں اپنی زندگی میں سکون اور عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، تو پھر آپ نے یہ راز کسی کو نہیں بتانے۔ باتیں تو چلتی رہیں گی، تو اس ساتھ یہاں میں آپ کو اپنے کچن کی روٹین کے کام بھی دکھا رہی ہوں، ساتھ ساتھ میری آپ صفائیاں بھی دیکھیں گی۔ اتنا کوئی مشکل لگتا ہے مجھے یہ ڈبے ری فل کرنا دوبارہ سے، خیر یہ تو ہمارے ڈیلی کے کام ہے۔ تو جناب یہ کام ہمیں ہی کرنے ہوتے ہیں، ہم ہوم میکرز کے کام ہی یہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو چیز ہمیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کرنے میں جو سکون آتا ہے نا، جو صفائیاں، وہ کبھی بھی آپ کو ہیلپر کے کام سے یا کسی کے ہاتھ کا کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جب صحت نہ اچھی ہو تو آپ ضرور ہیلپ لے سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت دی ہے، آپ اس قابل سمجھتی ہیں خود کو کہ آپ ایک پرفیکٹ ہاؤس وائف ہیں اور اپنے کام خود کر سکتی ہیں، تو لازمی خود کیا کریں۔ میں اگر اپنی بات بتاؤں تو میرے پاس ہیلپر نہیں ہے، اور یہاں ہیلپر اکا دکا کہیں ملتی ہے، وہ بھی بہت کم، لیکن میں پھر عادی ہو جاتی ہوں، تھک بھی جاتی ہوں، ظاہر سی بات ہے، لیکن میں ریسٹ بھی لیتی ہوں، کیونکہ اپنا مینٹلی سکون، اپنی صحت پہلے ہے، باقی کام بعد میں ہے۔ تو خیر یہاں باتیں ہوتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ کام بھی ہوتے رہیں گے۔ دوبارہ سے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور پوائنٹ نمبر 3 ہے جناب کہ آپ اپنی سیکرٹ، جو سکسس کے سیکرٹ ہے نا، وہ کسی کو مت بتائیں۔ دیکھیں ہر کسی کا کام کرنے کا انداز جو ہوتا ہے نا، ہر کسی کی محنت کا راستہ الگ ہوتا ہے۔
آپ کی محنت کا راستہ الگ ہے، میری محنت کا راستہ الگ ہے، میں نے کیا یوز کیا، میں کیا کرتی ہوں، کون سے طریقے اپناتی ہوں، یہ مجھے پتہ ہے، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ کبھی بھی جو ہے نا اپنی کامیابی کا طریقہ لوگوں کو مت بتائیں، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ ذمہ دار آپ کو ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر کسی کو اپنی جدوجہد کرنے دیں، ہر کسی کو اپنی کوشش کرنے دیں، ہر کسی کو یہ مت بتائیں کہ آپ نے اس طرح کیا تو دوسرا بھی اس طرح کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی، کیونکہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ مار کھاتے ہیں، جب ہم خود اپنے طریقہ کار لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم تو نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اگلا یہ چیز نہیں سمجھتا، پھر اب جب وہ کہیں ناکام ہو جاتے ہیں، انہیں راستے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اس چیز سے بچیں جتنا ہو سکے۔ اس کے بعد ہے جی اپنی غلطیوں کا جو پچھتاوا ہے نا، جو آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہے کہ میں نے اگر پاسٹ میں یہ سب کیا ہے اب نہیں کرنا چاہیے، تو وہ اگر ہو گیا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، پچھتاوا اپنے آپ تک رہنے دیں، اس کو خدا را دوسروں کے سامنے ڈسکس نہ کریں، ٹھیک ہے، کہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو چھپا کے رکھیں، نہ کہ دوسروں کو بتائیں۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ ان سے سیکھتا بھی ہے، لیکن ان کو جب آپ دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہاں آپ اپنی کمزوریاں ان کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں۔ سیریسلی جب آپ اپنی کمزوریاں دوسروں کو بتاتے ہیں تو دوسرے آپ کے ویک پوائنٹ کو کہیں نہ کہیں آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، انہیں ایک کلیو مل جاتا ہے کہ اس بندے کو کیسے یوز کرنا ہے، اس کی کیا کمزوری اور کہاں یہ ڈرتا ہے، کہاں اسے ڈرا دھمکا کے رکھا جائے۔ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچ کے رہیں، اپنی کمزوریاں لوگوں کو مت بتائیں، اگر آپ زندگی میں واقعی کامیاب اور پرسکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ پھر ہے جی نیکسٹ پوائنٹ کہ اپنی نیکیاں لوگوں کو مت بتائیں، کیونکہ نیکیاں بتانی بھی نہیں چاہیے، ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ ایک ہاتھ سے کریں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم اپنی نیکیاں دوسروں کو بتانے لگتے ہیں نا تو اس کا ایک تو اس کا اجر کم ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو یہ شو کروا رہے ہوتے ہیں، بے شک آپ کی نیت میں نہیں ہے، لیکن دوسرے یہ چیز فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ساتھ ہی لوگوں سے اچھائی کے بدلے اچھائی کی امید نہ رکھیں تاکہ لوگ آپ کو دکھ نہ پہنچائیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ آپ جتنا مرضی مخلص ہو کے چلیں، یہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نیکی کر رہے ہیں نا تو اس کا اجر آپ اللہ تعالیٰ سے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ جو میرے ساتھ نیکی کرے گا اور مجھ سے امید رکھے گا اسے میں 2 گنا کر کے دوں گا، ٹھیک ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ نیکیاں کر کے تو ہم دوسروں سے امیدیں لگاتے ہیں، پھر وہ نیکی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اجر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے، تو اگر آپ کوئی اچھائیاں کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے یا مزید کرنے والے ہیں تو وہ اپنے تک ہی رکھیں، وہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان وہ راز ہونا چاہیے۔ تو جناب یہ تھے میرے آج کے وہ 5 باتیں، وہ 5 راز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا نیچے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔